آفاق احمد کو اپنے مقدمات کی خود پیروی کی اجازت، آفاق احمد کو کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا بھی حکم۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے الطاف حسین کے خلاف مقدمے کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ پاس خود اب سے تھوڑی دیر پہلے پیش ہوئے ہیں مقدمے کی سماعت کے لیے جو یہاں پر آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنی اطلاعات سے آگاہ کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو، اور ان کو بتایا کہ جو وکلا ہیں جو ان کے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور بہت سارے وکلا جو ہے اصل حقائق عدالت کے سامنے نہیں لا پا رہے ہیں اور وہ ڈر کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقدمات کی پیروی خود کر سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے انہیں اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی معاونت اور آپ کے ساتھ تعاون کے لیے جو سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے ہر قسم کا، اور جو بھی مقدمات میں پیروی کی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ اسی حوالے سے چیف جسٹس نے انہیں اجازت نامہ بھی دے دیا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے سندھ ہائی کورٹ میں آفاق احمد نے خود جا کر یہ درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے قائد الطاف حسین کے خلاف جو ہے مقدمہ چلایا جائے اور ان کے جو ہے انٹرپول سے رابطے کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس مقدمے کے اندر انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ 97 میں بیت الحمزہ پر جو اٹیک ہوا تھا وہ ان کی ایما پر کیا گیا تھا، جس میں کارکنان شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آقا یاس الدین آپ کا۔ دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اگر ان کے خلاف ثبوت ہیں تو عدالت میں پیش کیے جائیں، جس پر سرکاری وکیل عبداللہ کا کہنا تھا کہ آفاق احمد کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں ان کا نام کالم 2 میں ڈالا گیا ہے، جس میں ان کے ایما پر اغوا کے واقعات ہوئے۔ اس موقع پر آفاق احمد نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ کئی برسوں میں دوران حراست ان کے خلاف 9 مقدمات بنائے گئے ہیں جن کا پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقدمات درست ہیں تو سزا دی جائے، مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور گواہ موجود ہی نہیں ہیں۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو تمام ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے مقدمے کی مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے خلاف کون کون سے مقدمات کی سماعت ہوئی، مزید تفصیلات بتائیں گے کراچی سے ہمارے نمائندے ایس ایم عرفان۔ جی ایس ایم عرفان۔ جی، اس وقت ہم سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد جو ہے وہ از خود پیروی کے لیے آج یہاں پر آئے تھے، جس پر گزشتہ پیشی پر درخواست انہوں نے داخل کی تھی کہ ان کے وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں جان کا خطرہ ہے۔ پہلے بھی ان کا ایک وکیل جو ہے سہیل انجم ہلاک کر دیا گیا تھا، تو آج وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ آج سب سے پہلے وہ جسٹس مقبول بھاکر کی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں پر انہوں نے ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست جو ہے عدالت نے دائر کی تھی، جو کہ کورنگی کے علاقے میں جو ہے جمیل بلوچ کے حوالے سے درخواست تھی کہ جمیل بلوچ کو اغوا کرنے کا کیس تھا۔ تو اس پہ عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے جو مقدمات ہیں ان کے خلاف جب پہلے کیوں نہیں بتائے گئے، عدالت کو کیوں آگاہ نہیں کیا گیا، اور اگر ان کے خلاف ثبوت ہیں تو بتائے جائیں، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ کالم نمبر 2 میں ہے۔ کالم نمبر 2 میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ملزم کے حیثیت سے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کالم 2 میں ان کے خلاف جو ان کی ایما پر جو ہے وہ جرم کیا گیا ہے۔ تو جس پر عدالت نے ریمارکس میں یہ کہا کہ اگر ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ ختم کیے جائیں، یا پھر بتایا جائے، یا پھر ثبوت پیش کیا جائیں، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو طلب کیا عدالت میں، ان سے کہا کہ عدالت میں تمام چیزوں کی وضاحت دی جائے اور ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں اس پہ بتایا جائے، جس پر آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کا کہنا تھا کہ ان کے جو مقدمات ہیں تقریباً 9 مقدمات ان پہ داخل کیے گئے، اور تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان کو جیل میں، اور انہوں نے جو مقدمات کی پیروی کی، اور مقدمات جب ختم ہوئے تو انہیں ایم پی او کے تحت بند کر دیا گیا، پھر ان کے مقدمات آ گئے، تو جس پہ بعد جو ہے عدالت نے کہا کہ اگر مقدمات صحیح ہے تو انہیں پھانسی چڑھا دیا جائے، لیکن اگر مقدمات میں گواہ نہیں ہے تو پھر ایسے جھوٹے مقدمات کیوں بنائے جا رہے ہیں۔ تو جس پر عدالت نے کہا کہ جسٹس مقبول بھاکر نے سخت ریمارکس دیے کہ ہم کب تک انسان ہونے کا ادا کریں گے، اور جس کے بعد جو ان کی دوسری سماعت جو درخواست کی سماعت تھی، جس میں از خود پیروی کی سماعت تھی، اس کے لیے چیف جسٹس مشیر عالم کے بتایا گیا، جہاں پہ چیف جسٹس مشیر عالم نے ملاقات جو سماعت تھی اس میں جو ہے انہوں نے ہدایت جاری کی کہ توہین عدالت کی نوٹس پر جو ہے آئی جی سندھ اور دیگر ڈی آئی جی سندھ اور دیگر جو ہے ان کو نوٹس جاری کیا، کیونکہ عدالت میں پہلے یہ کہا گیا چیف جسٹس مشیر عالم نے جب ان سے دریافت کیا کہ وہ کیوں اپنے مقدمات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر آفاق احمد نے بتایا کہ ان کے جو ہے وہ شدید ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے جو وکیل کیس لڑتے ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کا ایک وکیل قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے
3 जज उनकी दरखास्त सुनने से इनकार कर चुके हैं और 1 जज जो है उसमें से वो अपनी नौकरी से मुस्ताफी होकर घर भी जा चुके हैं। लिहाजा उन्हें जो है वो मजीद किसी जान को खतरे में डालना नहीं चाहते, लिहाजा उन्हें जो है वो अपने मुकदमात की पैरवी की इजाजत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुशीर आलम ने आफाक अहमद से कहा कि वो अपने मुकदमात की खुद पैरवी कर सकते हैं। दरियासना अदालत की जानिब से जो है वो चीफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी को भी जो है वो इस मुकदमात के दौरान मुआवनत की हिदायत की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी तफसीलात से आगाह करने का। सिंध हाई कोर्ट ने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को अपने मुकदमात की खुद पैरवी करने की इजाजत दे दी है। शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। मुल्क